وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی مجلس میں ہم نوافل کی افادیت اور اہمیت کے موضوع پر بات کریں گے. معزز سامعین، پچھلے پروگرام میں آپ نے نوافل کے ذیل میں اشراق اور چاشت کی نمازوں کے فضائل اور فوائد سماعت فرمائے. ایسی اور بھی نوافل ہیں جن کے متعلق ہمیں سننا اور ان کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم اس فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور آخرت کی تیاری کے حصے کے طور پر ان نوافل کا معمول بنا لیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھتے ہوئے چلیں. 5 وقتہ فرض نمازوں سے اور واجب نمازوں سے جو زائد نمازیں ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، ایسی تمام نمازوں کو فقہی طور پر نفل کہہ دیا جاتا ہے. نفل کا معنی ہے زائد. زائد کا مطلب ہے فرض اور واجب نمازوں سے زائد نمازیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نمازوں کے تعلق سے خاص اہتمام اور عدم اہتمام کی وجہ سے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا ایک معمولی سا فرق ہو جاتا ہے. ہم سنت کی نیت کریں یا نفل کی نیت کریں، فرض اور واجب سے زائد ایسی جتنی نمازیں ہیں، ایسی نمازوں کے لیے آپ سنت کی نیت کریں، آپ کی وہ نماز ادا ہو جائے گی. نفل کی نیت کریں، آپ کی وہ نماز ادا ہو جائے گی. تہجد کی نماز ہے، سنت ہے، آپ نفل کی نیت کریں، آپ کی تہجد کی سنت ادا ہو جائے گی. اشراق کی نماز کے لیے آپ سنت کی نیت کریں، اشراق کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. صرف نماز کی نیت کریں، چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے، اوابین کی نماز پڑھتے ہوئے آپ صرف نماز پڑھنے کی نیت کریں، آپ کی چاشت اور اوابین کی نمازیں ادا ہو جائیں گی. اوابین کی نماز کے تعلق سے روایت سماعت فرمائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا له بعبادت 12 سنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا، تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اوابین کی نماز کہلاتی ہے. اس کا وقت مغرب کے بعد ہے، جیسا کہ خود روایت سے ظاہر ہے. اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے تہجد یا قیام لیل کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی طرف سے دن کی روشنی پر اندھیرے کی چادر ڈھانک کر دن بھر کی تکان دور کرنے اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے رات کے ایک پرسکون موقع کا انتظام فرمایا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ رات میں سو جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. لیکن اللہ کے کچھ بندے اللہ کی چاہت میں اپنی راحت قربان کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے عاشق بندوں کی تعریف فرماتے ہیں: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں.
یعنی نماز، ذکر، دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی کوئی خبر اور اطلاع نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزارتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ مختلف صحیح حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے لطف و کرم اور اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ روایت سماعت فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا مالک اور رب ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے سماء دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ عام طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے درخواست کریں، کون ہماری تکلیف دور کرے گا، ہم کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ بھئی کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ ادھر اللہ پکار رہے ہیں، بھئی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تمہاری کون سی پریشانی ہے میرے سامنے ظاہر کرو، میں تمہاری پریشانی دور کروں گا، تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ ہم ادھر سو رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ بھئی صبح میں 4 بجے ہماری آفس پر آ جاؤ، تمہاری جو درخواست ہے، جو اپیل ہے ہم پوری کریں گے، جس کو نوکری چاہیے ہم اسے نوکری دیں گے، جس کو اناج چاہیے اناج غلہ ہم اس کو دیں گے، جس کی جو پریشانی ہے ہم اس کی وہ پریشانی دور کریں گے، تو صبح میں موقع پر پہنچ جائیں گے یا نہیں؟ موقع پر نہیں بلکہ رات بھر جا کر اسی جگہ پڑے رہیں گے۔ جبکہ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقتور گورنمنٹ کیوں نہ ہو، وہ ہر ایک کی درخواست پوری نہیں کر سکتی ہے، وہ ہر ایک کی حاجت پوری نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قادر ہیں، قادر مطلق ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی رات کے پچھلے پہر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں آسمان دنیا پر، اور
تمہارے سامنے میری یہ پیشکش ہے کہ تم جو اپنی درخواست پیش کرو گے میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور ہم ادھر سو رہے ہیں تو ہماری پریشانی کیسے پوری ہوگی؟ اسی کو کہتے ہیں جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ اگر ہم کچھ پانا چاہتے ہوں تو جاگنے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، ضرور مل کر رہے گا۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر قیام فرماتے تھے، یعنی تہجد کی نماز آپ اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا فضل فرمایا ہے تو مجھے لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر رات کے آخری حصے میں خاص طور پر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے میں اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زائد نفل نمازیں پڑھنے اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نوافل وہ ہیں جن کا تعلق خاص اوقات کے ساتھ ہے، جیسے اشراق، چاشت وغیرہ۔ کچھ نفل نمازیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق خاص اوقات سے نہیں بلکہ خاص حالات سے ہے، ان کے فضائل و فوائد انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کیے جائیں گے۔ شرعی مسائل کے موضوع کے تحت مرحوم کی بیٹیوں کے ترکے کے مسائل سماعت فرمائیں، جس کی 3 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں میں حصہ مقرر ہے، تیسری صورت میں اس کا حصہ مقرر نہیں ہے، بچا ہوا مال خاص حساب سے دیا جائے گا۔ تفصیل سماعت فرمائیں۔ اگر مرحوم کے وارثین میں مرحوم کی ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ دیا جائے گا۔ دوسری صورت ہے 2/3 حصہ پانے کی، یعنی مرحوم کی 1 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان سب کو مجموعی طور پر 2/3 ترکہ ملے گا، یعنی مرحوم کے پورے ترکے کے 3 حصے کر کے 2 حصے ان 1 سے زائد لڑکیوں کو مجموعی طور پر دے دیے جائیں گے۔ تیسری صورت ہے اگر بیٹیوں کے ساتھ مرحوم کے بیٹے بھی ہوں تو اس صورت میں بیٹیوں کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ اس صورت میں مرحوم کا بچا ہوا ترکہ یعنی دوسرے وارثوں کو دے کر بچا ہوا ترکہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اکہرے دوہرے کے اصول پر تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ جیسے اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، بچے ہوئے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے ایک لڑکے کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ ایک لڑکی کو دیا جائے گا۔ ایک اور مثال، اگر ایک لڑکے کے ساتھ 2 لڑکیاں ہوں تو بچے ہوئے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ایک لڑکے کو، 1 حصہ ایک لڑکی کو دیا جائے گا۔ ایک اور مثال، اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہو تو بچے ہوئے مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 1 لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔
یہاں عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آج کل لڑکیوں کے نکاح میں مجبوراً لڑکوں کے مطالبات پر کافی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، یا جہیز کے نام پر قیمتی سامانوں میں کافی رقم صرف ہو جاتی ہے، تو کیا ترکے میں وراثت میں پھر لڑکیوں کو حصہ دینا پڑے گا؟ اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ وراثت کا تعلق، ترکے کا تعلق اس مال سے ہے، اس جائیداد سے ہے جو موت کے بعد بچ جائے۔ والد یا والدہ جن کی بھی پراپرٹی ہے، جو بھی پراپرٹی کے مالک ہیں، ان کی موت کے بعد جو پراپرٹی بچی ہوئی ہے اس کے ساتھ تعلق ہے وراثت کا، ترکے کا۔ زندگی میں لڑکے یا لڑکیوں پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ ان کی طرف سے ہبہ ہے، اسے ہبہ کہا جاتا ہے۔ ہبہ کی وجہ سے ترکے کے حصوں پر، ترکے کے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے لڑکیوں کا حق وراثت بہرحال باقی رہتا ہے۔ ہاں، جو کچھ لڑکی کو جہیز وغیرہ کی صورت میں دیا جائے، اگر والدین اپنی زندگی میں اسی قدر لڑکوں کو بھی دے دیں تو یہ اولاد کے درمیان انصاف کے تقاضے کے بالکل مناسب ہوگا، کیونکہ یہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ایک زائد قسم کا خرچ ہے جو نفقے اور تربیت و کفالت کے علاوہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے اپنی بہنوں کے نکاح پر، یعنی مرحوم کی بیٹیوں کے نکاح پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان بہنوں کو ترکے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر بھائی نے شادی کے وقت یہ بات کہہ دی ہے کہ میں یہ رقم اس شرط پر خرچ کر رہا ہوں کہ بہنوں کے حصے میں اس کا معاوضہ لوں گا، تو اس کی گنجائش ہے کہ جتنی رقم اس نے خرچ کی تھی حساب کر کے اتنی رقم اس کے حصے سے وضع کر لی جائے، اس کے ترکے کے حصے میں سے اتنی رقم وصول کر لی جائے اور باقی رقم ادا کر دی جائے۔ اگر اس وقت یہ بات نہیں کہی گئی تھی تو یہ جو کچھ نکاح پر خرچ ہوا ہے وہ بھائیوں کی طرف سے احسان سمجھا جائے گا۔ انشاءاللہ آخرت میں اس کو دنیا سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہنوں کو کسی بھی قیمت پر ترکے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس کا رواج ہے۔ آداب زندگی کے موضوع کے تحت ہدیہ دینے کے چند آداب ملاحظہ فرمائیں۔ ہدیہ دینے والے کے لیے اس ادب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کسی خاص مقصد کو مد نظر رکھے بغیر اخلاص کے ساتھ ہدیہ پیش کرے۔ یہ ایک ادب ہے، ہدیہ دینے کے لیے مناسب موقع اختیار کرے۔ یہ ایک ادب ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور نیک لوگوں کو ہدیہ دینے میں ترجیح دینا، یعنی پہلے ان حضرات کا خیال رکھنا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی آزاد کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ باندی اپنے کسی ماموں کو دے کر صلہ رحمی کرتی تو یہ تیرے اجر کو زیادہ بڑھانے والا ہوتا۔ یہ ایک ادب ہے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند کے مطابق ہدیہ دینا۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل جمعہ کے دن آپ نے کتنی بار درود شریف پڑھا؟ 1000 بار یا 2000 بار؟ جتنے بھی بار آپ نے پڑھا ہے کامنٹ باکس میں اس کا جواب لکھیں۔ آخر میں ایک تسبیح پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، بڑی زبردست فضیلت ہے، اس کی وجہ سے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ بہرکیف سامعین کرام،
آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔